راجہ صاحب یہ بتا دیں کہ آج جو اجلاس ہوا کیا فیصلہ ہوا کل کے حوالے سے؟ جی کل بعد نماز جمعہ ہم دھرنا دیں گے پارلیمنٹ کے سامنے. تمام ہمارے سینیٹرز، ایم این ایز، تمام ایم پی ایز، پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی جو آ سکیں سندھ سے وہ بھی، اور ہم اب اٹھیں گے نہیں. اب ہم نے ظلم سے مٹانا ہے، ظلم سے پاک کرنا ہے، اس ملک کو ظلم کو مٹانا ہے. خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ شدید ایک بہیمانہ قسم کا ظلم ہے. تو اب ہم اپنے مطالبات منوا کر ہی اٹھیں گے اور پورے پاکستان کو ہم دعوت دیں گے اس عمل میں شمولیت کی. تو کل سے ایک ہم دھرنا کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی فلاح کا ایک پہلا قدم ہوگا، آزادی کی جانب ایک پہلا قدم ہوگا، اور ہم ظلم کو نیست و نابود کریں یہ گے. جو نیشنل اسمبلی کے باہر دھرنا دیا جائے گا اس میں صرف پارلیمنٹیرین ہوں گے یا عام لوگوں کو بھی دعوت ہے؟ بالکل، عام لوگ بھی جب آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں. دھرنا شروع ہوگا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، اس کے بعد ٹکٹ ہولڈر آئیں، پورا پاکستان آئے. یہ ظلم کے خلاف ایک ہمارا ایک احتجاج ہے اور یہ جاری رہے گا جب تک ظلم ختم نہیں ہوتا. بھی ہو سکتا ہے. ہم سب سہنے کو تیار ہیں. سب سہنے کو تیار ہیں. پنجوتا صاحب آپ کیا کہیں گے اس دھرنے کے حوالے سے اور کب تک یہ دھرنا جاری رہے گا؟ دیکھیے اس پہ پلان یہ ہوا ہے کہ یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے تمام جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کو یہ ہدایت ہے کہ آپ نے اپنا ساز و سامان، کپڑے، جوتے، آپ نے ہر طرح کا بندوبست کر کے آنا ہے. واپسی کو نہیں ہوگی بغیر خان صاحب کو جب تک جو ہماری ڈیمانڈز ہیں. ڈیمانڈ بڑی کلیئر ہے. شفا ہاسپٹل میں شفٹ کریں گے اور جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں ان کا ایکسیس دیں گے. اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان لوگوں نے بہت ظلم کیا، جبر کیا، بالکل برداشت نہیں ہوگا. اور دھرنا ختم نہیں ہوگا جب تک یہ خان صاحب کو شفٹ نہیں کریں گے اور علاج نہیں کروائیں گے. کہ آج جو اجلاس ہوا کیا فیصلہ ہوا کل کے حوالے سے؟ جی کل بعد نماز جمعہ ہم دھرنا دیں گے پارلیمنٹ کے سامنے. تمام ہمارے سینیٹرز، ایم این ایز، تمام ایم پی ایز، پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی جو آ سکیں سندھ سے وہ بھی، اور ہم اب اٹھیں گے نہیں. اب ہم نے ظلم سے مٹانا ہے، ظلم سے پاک کرنا ہے اس ملک کو، ظلم کو مٹانا ہے. خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ شدید ایک بہیمانہ قسم کا ظلم ہے. تو اب ہم اپنے مطالبات منوا کر ہی اٹھیں گے اور پورے پاکستان کو ہم دعوت دیں گے اس عمل میں شمولیت کی. تو کل سے ایک ہم دھرنا کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی فلاح کا ایک پہلا قدم ہوگا، آزادی کی جانب ایک پہلا قدم ہوگا، اور ہم ظلم کو نیست و نابود کریں گے. یہ جو نیشنل اسمبلی کے باہر دھرنا دیا جائے گا اس میں صرف پارلیمنٹیرین ہوں گے یا عام لوگوں کو بھی دعوت ہے؟ بالکل، عام لوگ بھی جب آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں. دھرنا شروع ہوگا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، اس کے بعد ٹکٹ ہولڈر آئیں، پورا پاکستان آئے. یہ ظلم کے خلاف ایک ہمارا ایک احتجاج ہے اور یہ جاری رہے گا جب تک ظلم ختم نہیں ہوتا. کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. ہم سب سہنے کو تیار ہیں. دھرنے کے حوالے سے اور کب تک یہ دھرنا جاری رہے گا؟ دیکھیں اس پہ پلان یہ ہوا ہے کہ یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے تمام جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کو یہ ہدایت ہے کہ آپ نے اپنا ساز و سامان، کپڑے، جوتے، آپ نے ہر طرح کا بندوبست. سر کل آ رہے ہیں دھرنے پہ. لوگ پوچھتے ہیں جی آپ نظر نہیں آتے اسلام آباد میں بڑے عرصے سے. میں تو ہوتا ہوں بھائی، ہمارا جہاں جہاں پہ کال ہوتی ہے وہیں پہ ہوتے ہیں نا. ابھی فی الحال تو ہمارے اس میں ہو رہی تھی ایریاز میں، اپنے اپنے تھی حلقوں میں تو کی ہے ماشاء اللہ، سب سے بڑی کی ہے پورے مولانا صاحب پاکستان سے میں. ملاقات ہوئی آج آپ کی؟ ہاں جی، وہ آج 3 صاحب کے مہمان تھے، ہم بھی اور وہ بھی، تو ہوئی ہے ملاقات. گلے شکوے دور ہو گئے؟ نہیں، میرے تو کوئی گلے شکوے نہیں. ہماری تو سیاسی جو ہے اپنی ایک ہے. باقی جو مولانا صاحب تو پہلے بھی جب ہمارے ساتھ آنے کے لیے وہ کر رہے تھے تو پارٹی کو میں نے کہا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہلکے کی پوائنٹ اپنی جگہ پہ ہے. جس طرح عمران خان جنگ لڑ رہا ہے، وہ جنگ عمران خان پوری قوم کی لڑ رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی اگر آتا ہے ہمارے پاس تو ہلکے بہت چھوٹی چیز ہے. یہ پاکستان کی ایک جنگ ہو رہی ہے تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. اس علاقے میں بڑی ورکنگ کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان ہمیشہ کرتا ہوں بھائی، ایسے نہیں جیتا ہوں. ہمیشہ کرتا ہوں.